الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ہم نے پچھلی دفعہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ گزارشات رکھی تھیں، اور یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ رب العالمین کے اسماء مبارکہ میں سے 3 اسماء مبارکہ پر شامل ہے۔ پہلا لفظ مبارک، لفظ جلالہ اللہ، اور دوسرا الرحمن، اور تیسرا الرحیم۔ اور الرحمن الرحیم کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ الرحمن الرحیم یہ 2 نام ہیں اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے، اور ان دونوں کے اندر صفت رحمت پایا جاتا ہے، اور یہ کہ اس میں ایک رحمت کی صفت ہے، اور پھر یہ اللہ تعالی
کی ذات کی بھی دلیل ہے اس میں، اور پھر آثار رحمت، ان تینوں چیزوں کا ان صفات مبارکہ کے اندر وجود ہے. یعنی ایک یہ ذات پہ دلالت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ صفت پہ دلالت کرتے ہیں، اور تیسرا یہ آیت آثار رحمت پہ دلالت کرتے ہیں. اللہ تعالی کی رحمت کے جو آثار ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کے آثار پہ دلالت کرتے ہیں. اور یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ رحمت کا ارادہ انعام ہے، رحمت کا معنی جو ہے وہ انعام ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ ان کا یہ کہنا جو ہے یہ کیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رحمت اللہ رب العالمین کی رحمت کے آثار میں سے کسی بندے پر انعام کا ہونا، اور اسی طرح سے کسی بندے سے اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے یا جو سزا ہے اس کا ٹل جانا، یہ اس کے آثار میں سے ہیں. آج ہم آتے ہیں اس کے بعد والی آیت پر، دوسری آیت پر، یعنی الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین اس کے معنی ہیں ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. حمد جو ہے، حمد محبت کے ساتھ، محمود کو کمال سے متصف کرنا. حمد کے ساتھ، محبت کے ساتھ محمود کو کمال سے متصف کرنا، یعنی جس کی تعریف ہو اس کو ہم محمود کہیں گے، جس کی تعریف کی جائے اسے ہم کہتے ہیں محمود. تو تعریف کرنے والا جو ہوتا ہے، تعریف کرنے والا حامد کہلاتا ہے. جس کی تعریف کی جائے وہ محمود ہے. تو حمد محمود کو صفت حمد سے متصف کرنا، ایسا متصف کرنا کہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ کمال ہے. محمود کو کمال کے ساتھ متصف کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے. اس میں ساتھ میں جو شرط ہے وہ ہے محبت کے ساتھ، یعنی محمود کو کمال سے متصف کرنا، کامل ہونے سے متصف کرنا، اور پھر ساتھ میں اس کے ساتھ محبت بھی ہونا، اور ساتھ میں اس کی تعظیم بھی کرنا. جس کی تعریف کی جائے اس کو کمال سے متصف کرنا، اور ساتھ میں محبت کا ہونا، اور ساتھ میں تعظیم کا ہونا. چاہے کمال ذاتی ہو، چاہے کمال وصفی ہو یا کمال فعلی ہو،
کمال کی جو بھی قسم ہو، ذات کے اعتبار سے کامل ہونا، صفت کے اعتبار سے کامل ہونا، فعل کے اعتبار سے کامل ہونا، یہ سارے معنی جو ہیں یہ لفظ الحمد میں پروئے ہوئے ہیں. گو کہ ہم کہیں گے کہ اللہ جل جلالہ اپنی ذات میں کامل ہے، اللہ وحدہ لا شریک اپنی صفات میں کامل ہے، اللہ جل ذکرہ اپنے افعال میں کامل ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ذاتی کمال ہو، صفاتی کمال ہو یا فعلی کمال ہو، اس کمال کے اقرار کے ساتھ ساتھ محبت اور تعظیم بھی شرط ہے. یعنی یہ نہیں کہ میں ذات کو کامل تو کہوں، صفات کو کامل تو کہوں، افعال مبارکہ کو کامل تو کہوں، لیکن محبت نہ ہو. محبت بھی شرط ہے، اور اسی طرح سے تعظیم بھی شرط ہے، محبت بھی اور تعظیم بھی. تو محبت اور تعظیم کے ساتھ محمود کو کمال ذاتی، کمال وصفی اور کمال فعلی سے متصف کرنا، اس کو حمد کہتے ہیں. یہ ہے الحمد کے معنی. اہل علم کہتے ہیں کہ محبت اور تعظیم کے بغیر کامل کہنا، محبت اور تعظیم کے بغیر کامل کہنا، یہ حمد نہیں کہلاتا، اس کو حمد نہیں کہتے، یہ حمد نہیں ہے. اگر ہم کامل تو کہیں کہ ذات میں کامل ہے، اور اسی طرح صفات میں کامل ہے، اور اسی طرح سے افعال میں کامل ہے، لیکن محبت نہیں، تعظیم نہیں، تو اس کو حمد نہیں کہا جا سکتا. یہ حمد نہیں، اس کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کو مدح کہتے ہیں. مدح گویا کہ حمد جو ہے وہ مقدم ہے مدح سے، گویا کہ مدح سے آگے ہے حمد. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کسی ممدوح کے ساتھ محبت تو نہیں کرتا، انسان کسی ممدوح کے ساتھ محبت تو نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود چاہتا ہے کہ اس سے اس کا کوئی مقصد حاصل ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ممدوح سے شخص محبت نہیں کرتا، صرف وہ اظہار کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی مدح کرتا ہے. اس مدح کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی اغراض میں سے کوئی غرض اس کو ملے، دنیاوی مقاصد میں سے اس کو کوئی مقصد حاصل ہو. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں شعراء کو کہ وہ بڑے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ان لوگوں کی بڑی توصیف کرتے ہیں، بڑی تعظیم کرتے ہیں، ان کی شان میں بڑے لمبے لمبے قصیدے کہتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی بڑی جو ہے نظمیں بناتے ہیں، بڑے بڑے اشعار بناتے ہیں. لیکن مقصد جو ہوتا ہے وہ مال حاصل کرنا ہوتا ہے،
مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ خوش ہو جائے اور یہ ہمیں اس کا انعام دے. یہ ان کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، یہ تسنع ہوتا ہے. یہ اظہار کرتے ہیں وہ، لیکن وہ محبت نہیں کرتے ان کے ساتھ. تو اس کو ہم مدح کہیں گے، اس کو ہم حمد نہیں کہیں گے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی تعریف کرتا ہے کوئی، لیکن اس کے ڈر سے، اس کی خوف کی وجہ سے اگر تعریف نہیں کرے گا تو خوف ہے کہ یہ شاید مجھے سزا دے یا اس قسم کی بات دے. تو گویا کہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف خوف سے بچنا ہوتا ہے، اس کا مقصد وہ محبت اور تعظیم کے طور پہ نہیں کرتا. تو یہ جو ہے اس کو ہم مدح کہیں گے، اس کو ہم حمد نہیں کہیں گے. حمد صرف اللہ رب العالمین کے شایع نشان ہیں. ایسی حمد، ایسی تعریف جس میں محبت بھی ہو اور جس میں تعظیم بھی ہو. اسی لیے حمد کی جو قید ہے کہ حمد کے اندر محمود کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے، حمد کے اندر محمود کے ساتھ محبت بھی ہونی چاہیے، اور کمال کا اقرار بھی ہونا چاہیے، اور تعظیم بھی ہونی چاہیے. گویا کہ ہم کہیں گے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کو ذات مبارکہ میں کامل کہتے ہیں، صفات مبارکہ میں کامل کہتے ہیں، افعال مبارکہ میں کامل کہتے ہیں، لیکن محبت نہیں ہے، لیکن تعظیم نہیں ہے، تو یہ حمد کہلانے کا حقدار نہیں ہے. تو الحمد میں یہ سارے معانی پائے جاتے ہیں. یہ جو الحمد میں ال ہے، الف لام ہے، اس کو علماء کہتے ہیں یہ ہے استغراق کے لیے. استغراق یعنی سارے جو تعریفیں ہیں، ساری کی ساری تعریفیں اس میں پائی جاتی ہیں. جو بھی حمد ہو اللہ رب العالمین کے لیے، جب ہم کہیں گے الحمد للہ تو معنی ہوں گے کہ جتنی بھی محامد ہے، جتنی بھی تعریفیں ہیں، جتنی بھی حمد ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ساری کی ساری. استغراق کا معنی دیتا ہے ال، لفظ ال. علماء کہتے ہیں یعنی استغراق کے لیے ہے، اور استغراق کے معنی ہوتا ہے تمام محامد کا استغراق، یعنی سارے محامد جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، ساری تعریفیں جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. اور پھر للہ، للہ کے اندر جو لام ہے، چونکہ یہ ہے لام اور اللہ، لام حرف جر، اللہ مجرور، تو یہ جو للہ ہے اس میں لام اختصاص اور استحقاق کا ہے. اختصاص اور استحقاق یعنی اس کے معنی ہے خاص ہونا، اس کے معنی ہے حقدار ہونا، حق ہونا. گویا کہ للہ کے معنی اللہ کا حق ہے. گویا کہ للہ کا معنی اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے. تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، تمام تعریفیں اللہ کا حق ہیں. اور اللہ یہ رب عز و جل کا نام ہے، اور لفظ اور یہ جو نام ہے یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، کسی اور کے شایع نشان نہیں ہے. یہ لفظ اللہ جو ہے
لفظ اللہ اس کا معنی ہے معلو. اللہ معنی ہے اس کا معلو. معلو یہ الہ یا الہ سے ہے. الہ یا الہ، الہ یا الہ معلو، یعنی معلو کے معنی معبود. یعنی اللہ عز و جل، اللہ کے معنی ہے معلو یعنی معبود. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ساری تعریفیں معبود کے لیے خاص ہیں، معبود برحق کے لیے خاص ہیں. معبود برحق کا حق ہیں محبت اور تعظیم کے ساتھ ساتھ. محبت اور تعظیم کی قید اس میں بھی ضروری ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، رب جو ہے یہ مضاف ہے اور یہ العالمین مضاف الیہ. پہلے رب جو ہے یہ بدل ہے، بدل ہے یہ اللہ کا. یعنی للہ، اللہ کے لیے تعریفیں ہیں. کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. گویا کہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین. گویا کہ اللہ کا تعارف ہے رب العالمین. کوئی یہ کہے اللہ کون ہے تو جواب رب العالمین ہے، عالمین کا پالنے والا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں جس میں تین صفات جمع ہوں. تین صفات جس میں جمع ہوں وہ رب ہے. نمبر ایک، پیدا کرنا، الخلق. نمبر دو، الملک، مالک ہونا. نمبر تین، تدبیر کرنا. نمبر تین، تدبیر کرنا. تو خلق، ملک اور تدبیر جس میں جمع ہو تینوں چیزیں، یعنی وہ پیدا بھی کرتا ہو، وہ مالک بھی ہو، اور وہ مدبر بھی ہو، وہ تدبیر کرنے والا بھی ہو، تو وہ رب ہے. تو گویا کہ رب کے معنی وہ خالق ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور وہ سارے مسائل کی تدبیر کرنے والا ہے. رب کے اندر تین معنی پائے جاتے ہیں جس میں تین چیزیں جمع ہوں، خلق، ملک اور تدبیر. معنی ہوں گے رب یعنی جو خالق ہے اور جو مالک ہے ہر چیز کا، اور جو تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے. العالمین، عالمین کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہے وہ عالم ہے. ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کے علاوہ ہے وہ عالم ہے. ان کو عالم کیوں کہتے ہیں؟ اور عالم کی جمع عالمین، عالم کی جمع عالمین، چونکہ کائنات کے اندر بہت سارے عالم ہیں. مثلا انسان ایک عالم ہے، جن ایک عالم ہے، حیوان ایک عالم ہے، اور حیوانوں میں پھر مختلف چیزیں، یہ مختلف عالم ہیں. تو اس طرح سے عالمین، اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے عالمین میں آتے ہیں. تو عالمین جمع ہے، اس کا واحد ہے عالم. اور عالم کو اس لیے یہ کہا گیا عالم، عالمین کو عالمین اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ نشانی ہے، کیونکہ وہ علم ہے، کیونکہ وہ نشانی ہے.
کس کی نشانی ہے وہ؟ کس کا عالم ہے وہ؟ پوری کائنات جو ہے وہ نشانی ہے اپنے خالق سبحانہ و تعالی کی. یعنی عالم کے اندر، عالم جتنی بھی چیزیں ہیں، عالم جو بھی ہیں، وہ نشانی ہے پیدا کرنے والے کی. وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانی ہے. یعنی اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دھواں اٹھ رہا ہے، تو دھواں اٹھنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں آگ ہے. جیسے ہم دیکھیں گے کہ زمین جو ہے وہ تر ہے، زمین کا تر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں بارش ہوئی ہے. اسی طرح سے عالم جو ہے، پوری کائنات جو ہے، عالمین جو ہیں، عالمین نشانی ہے اس بات کی کہ ان عالمین کو کسی نے پیدا کیا ہے. یہ خود نہیں بنی ہیں، یہ خود وجود میں نہیں آئی، بلکہ ان کو کسی ذات نے پیدا کیا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اللہ ہی کی حق ہیں جو رب العالمین ہے. کیوں حق ہیں؟ اس لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے، اس لیے کہ وہ عالمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ عالمین کا مالک بھی ہے، اس لیے کہ وہ عالمین کے سارے مسائل کی تدبیر کرنے والا بھی ہے. تو مخلوقات میں سے ہر چیز کے اندر، مخلوقات میں سے ہر چیز میں، مخلوقات جتنی بھی ہیں، ساری مخلوقات میں ہر چیز میں دلیل ہے اللہ رب العالمین پر. مخلوقات میں سے ہر چیز پر، ہر چیز کے اندر، ہر مخلوق کے اندر دلیل ہے جو خالق پر دلیل ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو کوئی بنانے والا ہے، اور پھر یہ کہ وہ ان پر قادر ہے، اور پھر یہ کہ اس کی یہ حکمت ہے، اس نے اس کو حکمت سے بنایا ان ساری چیزوں کو، اور پھر یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ان ساری چیزوں پہ وسیع ہے، اور پھر یہ کہ اللہ رب العالمین عزت والا ہے، اللہ رب العالمین غلبے والا ہے. تو اس طرح سے اس رب العالمین کے اندر ربوبیت کے سارے معانی پائے جاتے ہیں، ربوبیت کے سارے معانی پائے جاتے ہیں. تو گویا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں، جس بھی قسم کی تعریف ہے، یہ ساری تعریفیں اس کا مستحق اللہ ہے، یہ اللہ ہی کے لیے ہیں یہ تعریفیں. یہ کمال ذاتی یا کمال صفاتی یا کمال افعال، یہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری تعریفیں، ساری تعریفوں کا حقدار جو ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، جس نے عالمین کو پیدا کیا، جو عالمین کا مالک ہے، اور جو عالمین کے مسائل کی، عالمین کی تدبیر کرنے والا ہے. کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی تدبیر سے ہوتا ہے.
کائنات کے اندر جو کچھ ہے یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے. کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس سارے کو پیدا اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے اندر مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ مدبر بننے کی کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے. اور پھر یہ صفات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری صفات یہ کاملہ ہیں، یہ ناقصہ نہیں ہیں. بندوں کو اگر ان میں سے کوئی چیز ملتی ہے تو یہ عارضی ہے اور یہ محدود ہے، یہ کامل نہیں ہے، یہ نقص اور خلل سے مبرہ نہیں ہے. زندگی ہماری بھی ہے اور زندگی اللہ عز و جل کی بھی ہے، لیکن اللہ عز و جل کی زندگی کی خصوصیت یہ ہے کہ حی لا یموت. اللہ رب العالمین کی زندگی کاملہ ہے، ایسی زندگی کہ کبھی بھی موت نہیں آئے گی. جبکہ ہماری زندگی یہ محدود ہے، ہماری زندگی جو ہے یہ محدود ہے، یہ مقصور ہے تب تک جب تک اللہ نے اجل ہماری لکھی ہے. اجل جب آ گئی پھر ساری طاقتیں، سارے صفات میرے اور ساری میری جسارتیں، میرے سارے ارادے، میری ساری امنگیں، میرے سارے مسائل یہ دھڑام سے زمین بوس ہو جائیں گے. نہ میرے ارادوں کی تکمیل ہوگی، نہ میرے اقوال کی تکمیل ہوگی، نہ میرے افعال کی تکمیل ہوگی، نہ میری زندگی کی تکمیل ہوگی، بلکہ یہ زندگی ہم سے کٹ جائے گی. جبکہ اللہ رب العالمین کی زندگی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی زندگی تام ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ناقص تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون. انک میت، آپ مرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا، تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو گویا کہ ہماری صفات ناقص ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات کاملہ ہیں. اللہ رب العالمین کی جو بھی صفت ہے، صفت خلق، صفت ملک یا صفت تدبیر، یہ اللہ رب العالمین کی کاملہ ہیں. اللہ رب العالمین کی تدبیر وہ کبھی نہیں ٹوٹتی، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی. ہماری تدبیریں ممکن ہے آج ہم کوئی تدبیر کریں لیکن وہ کل ناقص ثابت ہو. ہم کوئی قانون بنائیں آج، کل وہ قانون اس میں تبدیلی کی ضرورت پڑے، اس میں تغییر کی ضرورت پڑے. ہم آج کوئی بات کہیں، کل اس بات کو دیکھا جائے گا، تولا جائے گا کہ آج کے زمانے کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر ہوئی تو لیں گے، نہیں ہوئی تو اس کو رد کیا جائے گا. لیکن اس کے برعکس اللہ رب العالمین کی جو کلام ہے، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ کاملہ ہیں. وہ جیسے ازل میں تھی ایسے ہی وہ ابد میں بھی ہوں گی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو السمیع البصیر. تو یہ عظیم آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر توحید کی اقسام بھی پائی جاتی ہیں، توحید الوہیہ بھی اور توحید ربوبیہ بھی. اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ حمد کامل کا ثبوت اللہ عز و جل کے لیے، اور یہ لفظ ال سے ماخوذ ہے جو الحمد کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ استغراق پر دلیل ہے. دوسرا فائدہ کہ اللہ عز و جل ہی مستحق ہے حمد کا،
اور اللہ رب العالمین ہی کے ساتھ حمد خاص ہے، حمد کامل اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور حمد کامل کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے ہر اعتبار سے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس اللہ کی تعریف کہ جس اللہ کی نعمت سے صالحات پوری ہوتی ہیں۔ اور جب کوئی ناگوار چیز پہنچتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ علی کل حال، اللہ ہی کی تعریف ہے ہر حال میں۔ اور اسی طرح سے ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ نکلا کہ پہلے اللہ رب العالمین کی صفت الوہیت کا ذکر ہوا، یعنی اللہ، اور اس کے بعد رب کا ذکر ہوا، یعنی پہلے للہ آیا، اس کے بعد رب العالمین آیا۔ پہلے لفظ الوہیت مقدم ہوا، صفت الوہیت مقدم ہوئی، اس کے بعد صفت ربوبیت کو لایا گیا۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے یہ عالم ہے، یہ خاص عالم ہے اللہ رب العالمین کا، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے دیگر اسماء مبارکہ وہ لفظ اللہ کے تابع آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس کا ایک فائدہ جو نکلا اس آیت کریمہ کا، وہ اللہ عز و جل کی ربوبیت کا عموم پوری کائنات کے لیے، یعنی اللہ رب العالمین پوری عالم کا رب ہے، کیونکہ فرمایا العالمین، یعنی یہ صرف مسلمانوں کا نہیں، یہ صرف غیر مسلموں کا نہیں، یہ صرف انسانوں کا نہیں، بلکہ یہ حیوانوں کا بھی، انسانوں کا بھی، اور عالمین میں جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں، ان سب کا یہ جو ہے رب ہے۔ تو یہ مختصر فوائد تھے اس آیت مبارکہ کے، الحمدللہ رب العالمین، اور یہ اس کے بارے میں جو چند باتیں تھی یہ میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔